حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے یہ تمہیں پکڑ کے گرائے گی۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اس سے بھاگو گے تو یہ تمہیں گریبان سے پکڑے گی۔ لہذا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی؟ النجا، آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو کیسے جلدی کریں؟ یہ سب آپ کی وصیت ہے۔ جنگ صفین کے بعد آپ نے مولا حسن علیہ السلام کو یہ وصیت لکھوائی باقاعدہ۔ لکھنے والا اور تھا، آپ فرما رہے تھے، وہ لکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو کس چیز کی؟ آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو۔ کیسے جلدی کرو؟ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو قرآن پاک کے ساتھ۔ دل زندہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ احی قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے نورانی بناؤ اللہ کے محبوب کے فرمان سے۔ زندہ ہوگا قرآن سے، نورانی ہوگا نبی کے فرمان سے۔ جو سارا سال قرآن اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ اس کے سامنے قرآن ہے ہی نہیں۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور اپنے دل کو مضبوط کرو، طاقتور کرو، دنیا کو لات مار کے، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ، کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور کیا کرو؟ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے موت یاد دلاؤ کہ طارق جمیل ایک دن تو مر جامنا ہے، ਉਹਦੀ تیاری کر، موت کسی نو نہیں چھڑیا۔ فَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، موت کے ذریعے اس کو قابو کرو۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے روزانہ
یہ بات اس کے سامنے دہراؤ کہ ایک دن تو مٹی ہو جائے گا، ایک دن تیرا وجود مٹی ہو جائے گا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، یہ اس کو یاد دلا تجھے مر جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، یہ نہج البلاغہ میں ساری وصیت لکھی ہوئی ہے، میں تو اوپر کی تھوڑی سی پڑھوں گا۔ اور پرانی قوموں کے قصے اس دل کو سنا۔ اعرض علیہ اخبار الماضین، جڑے مر مک گئے انہاں دی کہانی انہاں نوں دس۔ وہ آندے ہیں اسی بڑے بڑے بندے ہیں، سانو کوئی ہلا نہیں سکتا، آج جو مٹی دا ڈھیر بنے پے ہیں۔ انہوں یاد دیوا کہ ایک دن تو بھی مٹی دا ڈھیر بن جاؤں ہے۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، فنا ہون دا اے کرو وعدہ لے کے یاد کر ایک دن تو مر جاؤں۔ تو فرمایا اعرض علیہ اخبار الماضین، بیٹا پچھلی قوموں کے حال سنا اپنے آپ میں۔ این حلو، کتھے ٹر گئے، این نزلو، کتھے لے گئے، فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور، تو اپنی اکھیاں نال ویکھ لے سن بیٹا کہ وہ ایک دھوکے دا گھر چھڑ گئے۔ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، اور انجانے دیس سے جا کے سائیں گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تیرا بھی یہی حال ہو جانا، تینوں بھی موت چاہ کے لے جانا، تیرے باپ بھی لے جانا۔ تو فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بل بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتَكَ۔ اے ایک جملہ تم سنو بیٹا، کدی آخرت ویچ کے دنیا نہ کما، کدی آخرت ویچ کے دنیا نہ کمائے، بلکہ دنیا ویچ کے آخرت کمائے، دنیا بیچ کے آخرت کمائے۔ ایک دن آپ فرمایا علی میرے بعد تیری قوم تجھ سے بے وفائی کرے۔ آپ فرمایا یا رسول اللہ میرا دین سلامت رس۔ آپ فرمایا ہاں تیرا دین سلامت رس۔ فرمایا اذن لا ابالی، پھر میں نے کوئی پرواہ کوئی نہیں، اگر میرا دین سلامت ہے پھر میں نے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک دن تو بھی مٹی اچ مٹی ہو جانا ہے میرے بیٹے، لہذا کدی آخرت کا سودا نہ کرے، دنیا کا سودا کر کے آخرت بچا جا۔ آخرت دا سودا کر کے دنیا دے مگر نہ لگ جانے، تخیل دھوکھا ہے۔